يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما يمنعها يا رسول الله؟ قال: أن تهجر عن معالم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ میں والوں نے اس گئے گزرے زمانے میں یہ دعوت کی عالی شان محنت ہم کو عطا فرمائی، اور اس محنت کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ نے یہاں جمع فرمایا۔ اس لیے اس محنت کو اپنا کام بنانا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے تو ہماری زندگیاں دین کے مطابق چلنا آسان ہو جائے گا، اور تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنا، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے۔ حجۃ الوداع کے اندر یہ فرمایا تھا کہ جو تم نے کا یہاں موجود ہے وہ کی ذمہ داری ہے وہ غائب تک بات کو پہنچائے۔ بلغ الشاہد الی الغائب، اتنا پہنچائے کہ جتنا وہ جانتا ہے اتنا دوسروں تک پہنچا دے۔ آج ہم سب جو ہے کلمہ نماز جتنا جانتے ہیں اتنا پہنچائیں، جتنا نہیں جانتے اتنا سیکھیں۔ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی ضرورت کا دین سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک دین کو پہنچانا چاہیے۔ جب مسلمان اپنے دین کا داعی بنے گا، اللہ اس کی بات کو دور تک پہنچائے گا۔ آج ہم لوگ داعی نہیں رہے، دعوت نہیں دو گے تو بات نہیں پہنچے گی۔ ایک آدمی شیب کی پیٹی لے کر محلے میں گھومتا ہے، بولو کوئی شیب لے گا؟ نہیں لے گا۔ ایک آدمی شیب کی پیٹی لے جا کر اعلان کرتا ہے: آؤ بھائی شیب لے لو، میٹھے بھی ہیں، تازہ بھی ہیں اور بہت ہی خوشبودار۔ اس کی یہ آواز سڑک سے وہ مکان اس کے اندر جو مسکرات رہ رہی ہے اس تک اس کی بات پہنچ گئی۔ کیوں کہ جب اس نے آواز لگائی، بچے نے اس بات کو سنا، وہ بھاگ کر گیا: امی پیسہ دے دو۔ کیا بات ہے کہ شیب والا آیا ہے، بڑا میٹھا لایا ہے، خوشبودار لایا ہے۔ ارے بولو بات پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی؟ کیوں پہنچی؟ اس نے دعوت پیش کری، اس نے آواز لگائی۔ اس طرح اگر آج مسلمان اسلام کی آواز لگائے گا، کلمے کی آواز لگائے گا، نماز کی آواز لگائے گا، دین پر چلنے کی آواز لگائے گا، اس کی بات کو اللہ سارے عالم میں پہنچائے گا۔ آواز لگانا ہمارا کام ہے اور پہنچانا بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اذن، اذان دو۔ انہوں نے کہا: یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا: ابراہیم تیرا کام اذان دینا ہے اور پہنچانا ہمارا کام۔ کہاں تک آواز پہنچی؟ آواز جو عالم ارواح تک پہنچی۔ جس نے اس آواز پر لبے کہا، کہتے ہیں کہ وہ ضرور حج پر جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ بات سمجھنی ہے کہ بھائی ہمیں آواز لگانی ہے۔ بتاؤ بھائی آواز لگاؤ گے؟ انشاءاللہ اپنے گھر سے شروع کرو اور دنیا کے کونے تک ہمیں ایک ہی آواز لگانی ہے۔ ہر مسلمان کی کامیابی
اسلام پر چلنے پر ہے. ہر ایک کی کامیابی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. ہر ایک کی کامیابی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے. یہ ہماری آواز ہے. ہم خود بھی اس پر چلیں گے اور تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت دیں گے. قرآن کریم نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین راہ کو چنا ہے, چھانٹا ہے. جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی بہتری کے ساتھ رہے گا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت کے اندر اس کو جگہ ملے گی. اس لیے دنیا میں آدمی کو سکھ شانتی ملے اور مرنے کے بعد جنت ملے, اس سے بہتر زندگی کسی کی نہیں ہے. یہ قرآن نے صاف بات بتائی, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ان اعمال صالحہ پر مرد کرے چاہے عورت کرے, ایمان کی حالت میں کرے تو اللہ دنیا میں ان کو حیاتاً طیبہ یعنی بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں. دین پر چلنے میں دنیا میں جو بہتر زندگی ملتی ہے وہ تو انعام ہے, اور بدلہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اللہ یہ فرمائیں گے جزاء بما كانوا يعملون, وہ جنت والوں یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے, ایمان پر چلتے تھے, ایمان کی دعوت دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, نماز کی دعوت دیتے تھے, اسلام پر چلتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ سب اس کا بدلہ ہے. اس لیے یہ دنیا کی زندگی اللہ بہتر بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دیں گے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ضرورت کا دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں اور تمام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں. اس لیے ہمارا آج جو ہے یہ آخری مجلس ہے. اس کے بعد مجلس کے بعد جو دوسری مجلس جب لگے گی اس کے بعد دعا ہوگی. اس لیے آپ یہ بات سمجھ لو, جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو اللہ ان کو بے انتہا قبول فرمائے, وہ تو بڑے کام پر ہیں. اور جو لوگ گھر جا رہے ہیں ان کو چاہیے اب اپنے گھر میں جا کر مزاج کو بدلو, احوال کو بدلو, گھر کو بدلو, محلے کو بدلو اور اپنی مسجدوں کو کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے. اس کے لیے جا کر اب فکر کرنی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب رواج کو چھوڑ دو, سنتوں کو پر آؤ. مسلمان رواج پر چلے گا تو یہ دین سے دور ہو جائے گا. اگر مسلمان سنتوں پر چلے گا تو یہ دین پر آئے گا, اللہ کا قرب اس کو ملے گا. سنتوں پر آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری جو آپ نے گزاری ہے وہ امت کے لیے ساری کہیں واجب ہے کہیں سنت ہے. اس لیے ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کا مسلمان سنتوں سے شرما رہا ہے. کیا کر رہا بولو, کیا کر رہا؟ ہاں تو سمجھاؤ مسلمانوں کو, گناہوں سے شرماؤ, گندی باتوں سے شرماؤ, برے کاموں سے شرماؤ, اچھے کاموں سے شرمانا یہ تو ہماری ذلت ہے. سنت سے شرمانا کیا ہے بولو؟ ہماری ذلت ہے. اس لیے ہر بچہ سنت پر ہو, ہر بڑا سنت پر ہو, ہر گھر کی مسورہ سنت پر ہو. ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے. اس لیے رواج کو چھوڑو, کہیں پر آنا ہے, سنت پر آنا ہے. اب کھانے کا نظام دیکھو, سنت ہے کہ آدمی دسترخوان بچھائے, اس میں سارے گھر کے بچے مرد عورت سب ایک جگہ کھانا کھائے, بیوی شوہر اور بچے سب. جب دسترخوان بچھا کر کھاؤ گے اب اس کی برکتیں دیکھو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو گے کہ جی ہاں نہیں، سب مل کر ایک جگہ کھاؤ۔ انہوں نے کھانا شروع کیا تو برکت شروع ہوئی۔ تو گھروں میں ایک سنت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ سارے گھر والوں کی ذمہ ہے کہ سب ایک دسترخوان پر اٹھا کر بیٹھ کے کھائیں، بچے بھی بیوی بھی۔ اور اب بچوں کو سکھاؤ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھا، بیٹا اپنی طرف سے کھا، بیٹا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کھا۔ تو یہ بچوں کی ساتھ ساتھ میں تربیت ہوتی رہے گی۔ کیسے ہوتی رہے گی بولو؟ ہاں، یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ ہر گھر کا فرد دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، اپنی طرف سے کھائے، اور اس طرح کھائے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب بتاؤ جب سب گھر میں ایک جگہ مل کر کھاؤ گے، بچے چھوٹے بڑے، بتاؤ خوشی ملے گی نہیں ملے گی؟ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا طریقہ لے کر آئے جس کے ساتھ محبت بھی ہے، جس میں اکرام بھی ہے، جس میں سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے۔ دسترخوان پر آپ سب سامان لے کر بیٹھے، اب کوئی شوربہ لے رہا، کوئی بوٹی لے رہا، کوئی سبزی لے رہا، کوئی دال لے رہا، سب کو برابر کا حصہ مل رہا ہے۔ کسی نے کب کھایا کسی نے کب کھایا، اس کا کیا پتہ کون کیا کھا رہا۔ تو ایسا ایک بہترین طریقہ دیا کہ اس سے جو ہے کھانا نہیں، اگر آپ سنت زندہ کرو گے تو اس کا ثواب الگ ہے اور کھانا الگ ہے۔ اس لیے گھروں میں دسترخوان بچھا کر اور ہاتھ دھو کر، ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کا ہاتھ کہاں لگتا ہے۔ اس لیے ساری سنتوں کو زندہ کرنا، کھانے سے لے کر پینے تک، پینے کے اندر 5 سنتیں ہیں۔ پانی کو ہاتھ میں لے کر پہلے دیکھے، دیکھنے کے بعد بیٹھے، بیٹھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے اور 3 سانس میں پیے۔ بتاؤ جو لوگ کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں ان لوگوں کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے نقصان ہے، اور سنت میں عمل کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک آدمی بیت الخلا گیا، اب اس کو حکم یہ ہے کہ آنے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھوئیے۔ کیوں؟ کہ جو ہے اب ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ بھائی مٹی سے کیوں دھلوایا، کہ جراثیم جو اندر سے آدمی کے نکلتے ہیں، اگر آدمی نے مٹی سے ہاتھ نہ دھویا تو وہ جراثیم مرتے نہیں ہیں۔ آج جو ہے سائنس نے یہ بتایا ہے کہ جب دنیا سائنس جراثیم نہیں جانتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جراثیموں کا سد باب اس زمانے میں بتایا تھا جب دنیا جراثیم نہیں جانتی تھی۔ کہ مسلمان بیت الخلا سے آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہاتھ کیسے دھوئے گا؟ 3 دفعہ دھوئے گا اور 1 دفعہ مٹی سے دھوئے گا۔ اب صابن آیا، اگر صابن سے بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا سنتوں میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم لوگ جو ہے سنت تو نہیں پڑھتے، ہم تو اخبار پڑھتے ہیں، ہم تو دنیا بھر کی تعلیم پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو سنتوں کو پڑھو، ہمارے نبی ہر موقع پر موقع کی سنت، ہر کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پر امت کی رہبری نہیں کی ہو۔ کمانے میں بھی سنتوں کا لحاظ رکھو، کھانے میں بھی سنتوں کا لحاظ رکھو۔ جو مسلمان کمائیوں میں دھیان رکھتے ہیں ان کو حلال روزی ملتی ہے۔
مزدور 1 منٹ پہلے جائے 1 منٹ بعد میں آئے، جتنا کام کا پیسہ لگا اتنا کام کرے، کیا ہوگا؟ ان کو برکتیں ملیں گی، ان کو عزتیں ملیں گی۔ مزدوری کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق اگر کیا جائے ہر کام اچھا کام ہے۔ آدمی کو حلال روزی کمانی چاہیے، چاہے وہ مزدوری کرے، چاہے وہ دکان کرے، چاہے وہ ملازمت کرے، کسی محکمہ میں بھی کرے، لیکن اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی جو ہے روزی کو کمانا چاہیے، پھر اس کو سنت کے مطابق ہی کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی ہمارے نبی علیہ السلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھو کہ میری زندگی کدھر ہے، اگر ادھر ادھر ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ہمارا یہ اجتماع اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ کیا کریں گے بھائی بولو؟ ہاں، ہماری کمائیوں میں اگر حرام ہے اس کو نکالیں گے، سود سے بچیں گے، اور حرام غذا سے بولو۔ آج جو ہے باطل آپ کے لیے سود کو سستا کر رہا ہے، ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ لے لو سود، گاڑی لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان سود میں پھنس جائے، حرام کاموں میں پھنس جائے گا، حرام کھائے گا، نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، پھر اس کی زندگی کو کس طرح چاہے کھلواڑ بنا لو۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں بڑی بڑی کوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بڑی نماز کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام پر بڑے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا آدمی بناؤ اور اسلام پر چلنے کے لیے ہر قدم کو اٹھاؤ۔ رکھنے سے پہلے سوچو میرا اللہ اس قدم کو رکھنے پر کیا چاہتا ہے۔ جب سوچ سوچ کر چلو گے، اللہ جل شانہ والو ہماری زندگی کو اچھا بنا دے گے۔ اس لیے جو جتنا حرام ہے سب سے ہم کو بچنا ہے۔ گھر میں جا کر ہمیں جو ہے اپنے گھر میں مشورہ کرو کہ ہماری کمائیاں حلال کیسے ہو جائیں، جو اب تک ہم نے کیا ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ جو آدمی کچھ بھی کر لیا لیکن وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اب آگے جو ہے اب اسلام کے مطابق زندگی جینا یہ ہمارا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر رہبری کی ہے، ہر کام کے لیے ہماری جو ہے وہ امید زندگی بنائی ہے۔ آدمی کس طرح لوگ پریشان ہیں، ان پریشانیوں کا ہر جگہ علاج بتایا۔ حضرت عبداللہ گھر میں آئے، ان کی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا پڑا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرے پیلے کی بیماری ہو رہی ہے، میں نے گنڈا بنوایا ہے۔ دونوں نے اس کے گلے سے لے کر توڑ کر پھینک دیا اور کہنے لگے عبداللہ کے گھرانوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کیسی کیسی بات کرتے ہو؟ میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، میں یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ منتر پڑھتا تھا اور میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان انگلی مارتا تھا، جب یہودی جنتر منتر پڑھتا تھا تو وہ انگلی روک دیتا تھا۔ تیرے یقین کو خراب کرنے کے لیے، تیرے یقین کو اللہ سے ہٹانے کے لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح دعا پڑھا کرو، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ آج کا مسلمان
دعاؤں سے بہت دور چلا گیا. صبح شام کی دعائیں حفاظت کے لیے بتائی گئی تھی. اذهب البعض رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ دعا بتلائی. صبح گھر سے نکلو بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرتبہ پڑھ کر نکلو. یہ دعاؤں میں حفاظت ہے. آج مسلمان پتہ نہیں کیا کی چیزوں میں حفاظت سمجھتا ہے. آیت الکرسی پڑھو اپنے اوپر دم کرو حفاظت ہے. معوذتین پڑھو اس میں حفاظت ہے. تو جو حفاظت کا سامان ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے دے کر کے آج مسلمان اس سے دور چلا گیا. اس لیے یہ ساری کی ساری دعائیں ہر مسلمان کو صبح شام پڑھنی چاہیے. اگر آپ کو خطرہ ہے کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹے اس کے لیے دعا بتلا دی. لیکن اب ہم دعا جانتے نہیں ہیں کیا پڑھیں گے ہم. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے نکلو یہ ساری چیزیں سیکھو ساری چیزیں سیکھو. اس لیے کہ یہ جو ہے بہت ضروری زندگی کو اچھی بنانے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. بتاؤ بھائی ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس لیے صبح شام کی دعائیں یاد کرو اور قرآن پاک نے جو صبح شام پڑھنے کو بتایا ہے اس کو یاد کرو. یاسین شریف صبح پڑھی جائے تو شام تک اس کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے. کتنے سارے فائدے لکھے. اس لیے صبح و شام ہم کو قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور دعاؤں کے موقع کی دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہاں دیکھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا کون ہے؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. فرمایا کیسے کہ یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا ہے اور غمی غم ہے. فرمایا کہ جا دعا پڑھ لے اللہ تیرا قرضہ اتار دے گا اگر کہ سیر پہاڑ کے برابر ہو. سیر پہاڑ پر یمن میں ایک بڑا پہاڑ ہے. فرمایا اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک وقنا فضلک عمن سواک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا بتا دی. صحابی کہتے ہیں میں نے چند دن پڑھی اور اللہ نے میرا قرضہ اتار دیا. اب بتاؤ ہم قرضہ سے پریشان ہیں. ہم مارے پھر رہے. بھائی بتاؤ کیا کریں. گاؤں کے ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں اپنا گھر بھیج دیں اپنی پلاٹ بھیج دیں. اگر علماء کے پاس جاؤ گے تو آپ کو کیا بتائیں گے؟ وہ دعا بتائیں گے. اس لیے ہمارا تعلق اب نہ مسجد سے رہا نہ علماء سے رہا. ہمارا تعلق تو کہاں ہو گیا. اب جب مسجد چھوڑ دو گے علماء کی صحبت چھوڑ دو گے پھر تو زندگی میں پریشان ہونا طے ہے. پھر تو پریشانی ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کو اپنا دین سیکھنے کے لیے مسجد کا راستہ اور مسجد میں جانا طے کرو. جب بھی حاجت ہو جب بھی ضرورت ہو ہر مسلمان کی پریشانیوں دور ہونے کا علاج کہاں ہے بولو؟ مسجد میں ہے. صحابہ کرام اپنی ہر حاجت کے لیے کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے اور مسجد سے اللہ سے مانگتے تھے. تو ان کی ہر بات کا علاج ملتا تھا. آج بھی ہم علماء کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھیں گے اور مسجدوں سے ساری دعائیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے تعویذ دے دو. کیا دے دو؟ ارے کیا چاہیے؟ تعویذ. کیوں؟ گھر میں پریشانی ہے.
ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا جایا کرو تو کیا پڑھو؟ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے، جنیات سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ سارے شیاطین اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور اگر دعا نہیں پڑھو گے تو یہ اثرات آپ کے اوپر آئیں گے ان جنوں کے۔ اب بتاؤ آدمی کو دعا کی ضرورت ہے، نفس کی ضرورت ہے؟ بتا بھائی، سنت رسول کی ضرورت ہے یا نفس کی ضرورت ہے؟ آج ہم لوگ تعویذ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر دور ہیں۔ اس لیے سب طے کرو، ہم صبح شام کی دعائیں، موقع کی دعائیں سیکھ کر ان کو پڑھیں گے۔ کسی کو کوئی بھی بڑی بیماری ہے، چھوٹی بیماری ہے، اگر آپ نے دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو جو بیماری سامنے والے کو ہے وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے یہ پڑھ لیا، اللہ آپ کے ایکسیڈنٹ سے حفاظت کریں گے۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ نے چپکے سے دعا پڑھ لی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے کسی غیر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، اللہ آپ کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کو ادھر نہیں لے جائیں گے۔ تو بتا بھائی دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ تو دعا سیکھو گے، موبائل دیکھو گے؟ بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ آج ہمارا مجمع اس لیے لگا ہے کہ ہم رواجی چیزوں سے بچیں گے اور ایک موقع کی دعاؤں کو بولو کیا کریں گے؟ یاد بھی کریں گے اور موقع پر پڑھیں گے۔ موقع پر پڑھنے سے اس پہ عمل ہوتا ہے اور عمل ہی مسلمان کی جان ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ ساری دعائیں یاد کراؤ، کھانے سے لے کر پینے تک، پینے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، یہ ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ چیزیں دعائیں ہم کو اللہ سے ملاتی ہیں۔ تو بولو بھائی کرو گے یاد؟ ہاں، مسنون دعاؤں میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اب بیکار وقت کو بچاؤ، بازاروں میں نہ بیٹھو، ادھر ادھر نہ گھومو، وقت ملے فوراً مسجد میں لے جاؤ، مسجد میں جا کر تعلیم میں شرکت کر لو، کہیں حرام حلال کے مسئلے سیکھ لو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہاں جا کر قرآن صحیح کر لو، وہاں جا کر مسجد میں جا کر علماء سے مسئلہ اور ان کی جو ہے ضرورت کا دین ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے بیکار وقت کو مسجد کو دے دیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دیندار بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے بولو؟ ہاں، اس لیے ہمارا کھانے پینے سے لے کر لباس تک سنتی ہونا چاہیے۔ آپ بڑا تعجب کی بات ہے، کسی بستی میں، کسی محلے میں چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں لگتا کہ بستی کس کی ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان سنت سے دور چلے گئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سنت کے مطابق لباس پہناؤ گے، بچہ گھر سے باہر نکلے گا ٹوپی پہن کر، تو بتاؤ دور سے پتہ لگے گا نہ لگے گا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، آج پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو اپنے بچوں کو سنت پر لاؤ، اپنے آپ کو سنت پر لاؤ۔ جس طرح آپ یہاں ٹوپی پہن کر آئے ہو، اپنی ٹوپی کو ہمیشہ باقی رکھو گے، پگڑی باندھو یا ٹوپی پہنو، ننگے سر نہیں ہوتا۔ انسان کو ننگے سر نہیں رہتے، بلکہ جو بندر
سجایا جاتا ہے. بندر بندے کا تماشا دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ جب بندر سسرال جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ ٹوپی ووپی پہن کر لٹھی وٹھی لے کر. ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ جب بندر کو سجایا جاتا ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے. پہلے تو لوگ پیروں کو سجاتے تھے, ان کو پگڑی باندھتے تھے. یہ تو مسلمان کی شان ہے کہ یہ پگڑی کے ساتھ, یہ ٹوپی کے ساتھ ہر وقت سجا مجا رہے گا. ارے بولو, ہر وقت سجا مجا رہے گا کیسے کرو گے؟ ارے بولو. تعجب کی بات ہے, ایک مسلمان مسجد جاتا ہے, ٹوپی پہنتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, ٹوپی اندر سے رکھ لیتا ہے تاکہ کوئی پہچانے نہیں یہ مسلمان ہے. ہائے ہائے افسوس. مسلمان جب تم مرے گا, ایکسیڈنٹ میں مرے گا, لوگ جلا دیں گے, سمجھیں گے یہ مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان اپنی پہچان کو باقی رکھے گا, دنیا میں جہاں بھی جائے گا پہچانا جائے گا. پولیس والے اردو سے پہچانے جاتے ہیں, فوجی اردو سے پہچانے جاتے ہیں, مدرسے والے یہ اقرا کے بچے ہیں, ان کی اردو لال ہے, اور یہ فیض کے مدرسے کے ان کی وردی ہری ہے. ساری دنیا اپنی وردی سے پہچانی جا رہی ہے. افسوس ہے کہ مسلمان آج اپنی پہچان کو چھوڑ چکا ہے. ارے بولو, پہچان باقی رکھو گے یا شرماؤ گے یا ڈرو گے؟ نہ ڈرنے کی بات ہے نہ شرمانے کی بات ہے. ہر مسلمان کو شان کے ساتھ کہنا چاہیے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ارے بولو, کیسے بولو گے؟ جبھی تو بولو گے جب ٹوپی داڑھی ہوگی. بھائی ارے بولو, شان سے بولو گے. ہاں, حال کے بعد ہم سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے. سب ارادہ کرتے ہو, سب نیت کرتے ہو. ہاں, سب کے سب. اور لباس ہمارا کرتا پاجامہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے. آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ مرنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جینا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ جنت میں بھیجنے والے ہیں. اور جتنا غیر ہے, جتنا کلمہ جس نے نہیں پڑھا ہے وہ تو مشکلات ہی مشکلات میں ہے. دنیا میں بے چینی ہے اور مرنے کے بعد جو ہے ان کا راستہ دوسرا ہے. اس لیے میرے پیارو, ہم کو جو ہے آج اس اجتماع کو تاریخی اجتماع بنانا ہے. ارے کیسے بنانا ہے بولو؟ یہ جب اجتماع ہوا تھا ہم نے لدھیانے میں توبہ کی تھی, اس دن ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے تھے, تو یہ اجتماع تاریخی بن جائے گا. بولو بھائی, تاریخی بناؤ گے؟ ہاں, ہر مسلمان شان کے ساتھ جیے گا. ہر ایک کے اوپر جو ہے سنتیں ہوں گی, اس کی پہچان سنت ہے. آقا نے فرمایا افشوا السلام, سلام پھیلاؤ. ارے سلام کس کو کرے پتہ ہی نہیں لگتا. بولو بھائی. اس لیے ہر مسلمان اپنی شان کے ساتھ جہاں بھی رہو شان کے ساتھ رہو. اللہ نے تمام مسجد کو, تمام زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اذان دے کر وہی نماز پڑھو. خدا فخر کرتا ہے, او میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کھیت پر آیا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے. دیکھو میرا بندہ بکری لے کر پہاڑ پر آیا ہے وہی اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے. او میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا ملا بندہ فلاں جگہ سفر کر رہا ہے, اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے. اللہ ایسے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے. ارے بولو, باقی رکھو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہی نماز کو قائم کرو گے. اسلام کی شان ہے,
جہاں بھی رہے گا مسلمان وہیں نمازی رہے گا، وہیں ذاکر رہے گا، وہیں سنت کے مطابق رہے گا، وہیں اپنی شان کو باقی رکھے گا. بڑی شان ہے. اس لیے ہر مسلمان چھوٹا بڑا جو بھی ہے سب اپنی شان کو باقی رکھو. رکھیں گے انشاءاللہ. آج سب طے کر کے جاؤ آج کے بعد ہم کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی. جو نماز حکم توڑتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ سنت کو چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا نافرمان ہے. جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بھی بڑے گناہ میں جا رہا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا فتویٰ علماء دیتے ہیں. اس لیے آج فیصلہ کر لو نہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے اور نہ نبی کی سنت کو توڑیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ایک ایک مسلمان کو یہی بات جا کر سمجھانا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض عین ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز میں یہ تو ہے اگر آپ کو تکلیف ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. پانی لگانے کو منع کر دیا تو تیمم کر لو. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ. لیکن نماز کو کسی حال میں معاف بولو بھائی نہیں ہے. سفر میں جا رہے ہو، اگر آپ جو ہے 77 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہو تو اب جو ہے ظہر میں 4 رکعت کی جگہ پر کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت. سنت میں اگر آپ سفر کر رہے ہو تو سنت بھی معاف، صرف 2 رکعت پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ. کتنی آسانی ہے. اللہ نے ہمارے لیے ان سب کاموں میں آسانی دی ہے. دین مشکل نہیں ہے، دین کا ہر جز آسان ہے. 12 رکعت ظہر میں ہے لیکن اب مسافر کے لیے کتنی؟ 2 رکعتیں. اس کے لیے بھی آسانی. پانی نہیں مل رہا تیمم کر لو. تیمم نہیں جانتے سیکھ لو، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ہر جگہ پر ہر موقع پر ہر مسلمان کو ہر حکم پورا کرنا ہے. لیکن حکم کے پورا کرنے میں اللہ نے آسان کیا ہے، مشکل بولو نہیں کیا ہے. پہلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے، کاٹنے پڑتے تھے. ارے کیا کرنا پڑتا تھا؟ بولو کاٹنے پڑتے تھے. اب اللہ نے آسانی کر دی، دھونے سے کام چل جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑی غلطی کی تھی اللہ نے فرمایا تھا ایک دوسرے کی گردن مارو تب توبہ قبول ہوگی. یہاں پر کتنی آسانی ہے. آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. بولو ارے آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے بہت آسان دین، بہت اچھا دین ہم کو دیا ہے. غریب بھی چل سکتا ہے، مالدار بھی چل سکتا ہے، چھوٹا بھی چل سکتا ہے، بڑا بھی چل سکتا ہے، شہری بھی چل سکتا ہے، حاکم بھی چل سکتا ہے، محکوم بھی چل سکتا ہے. سب کے لیے آسان کر دیا ہے. بولو بھائی نہیں چل سکتا کیا؟ کسی کے لیے مشکل نہیں، سب کے لیے آسان کر دیا ہے. اس لیے ہم سب نیت کریں اب ہم جو ہے نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے اور خدا کے حکموں کو نہیں توڑیں گے. ارے بھائی نیت کر رہے انشاءاللہ. اب گھر جا کر ہر ایک کو دعوت دینی ہے، ہر ایک کو مسجد والا بنانا ہے. ہر ایک کی جھولی میں ہاتھ دے کر پیر پکڑ کر سب کو کہاں لانا ہے؟ مسجد میں 5 وقت تمام مسلمان رہ لیں گے.
200 گھر ہیں تو 200 گھر کا ہر فرد مسجد بنانا چاہیے. اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے. بولو کریں گے؟ دعوت میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، اور یہ فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، کہ نرم بات کرنا، سخت بات مت کرنا. تو دعوت نرمی سے. دعوت کیسے بولو؟ محبت سے. دعوت محبت سے چلاؤ گے، نرمی سے چلاؤ گے، آپ کی دعوت چلے گی. دیکھو گھر میں جب آپ بچے کی شادی ہوتی ہے، اگر لڑکا سخت ہو جائے تو وہ لوگ کیا ہوگا؟ بیوی چلی جائے گی. پہلے ایک صاحب کتنے رہ گئے؟ ارے ایک ہی رہ گیا نا. شادی ہونے کے بعد اگر بیوی کو محبت سے رکھو گے تو آئندہ سال کتنے ہو جائیں گے؟ 2 کے 3 ہو جائیں گے. ارے بولو ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور اگلی سال 4. ہر سال بڑھتے رہیں گے. کسی کی گاڑی کہاں پہنچ گئی، کسی کی 12 پر، کسی کی 15 پر. وہی محبت کی بات ہے. اگر دعوت کو محبت سے چلاؤ گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر آدمی آپ کے ساتھ مسجد تک آئے گا. اگر آپ ہر ہفتے ایک بڑھاؤ گے، مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اس لیے تمام محلے کے لوگوں کو محبت سے دعوت دینا، ان کو کھلا پلا کر دعوت دینا. اگر آپ نے محبت کا اظہار کیا تو انشاءاللہ ہر فرد سارے گناہوں کو چھوڑ کر وہ مسجد والے بن جائیں گے. آج ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھو کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا. سب کو پکڑو، سب کو محبت بتاؤ، سب کے سامنے ہاتھ جوڑو، سب کے پیر پکڑو کہ میرے جوان، ہم شراب پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ہم گندے کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم برا کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم جو ہے حرام خوری کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے اپنے سامنے جھکایا ہے. اس لیے چلو ہم مسجد میں سب مل کر اللہ کے سامنے جھکیں اور ان سے پچھلے گناہوں سے توبہ کراؤ، اور اگلی زندگی بہتر شروع ہو جائے گی. ہر جوان کا ہاتھ پکڑ لو، ہر بوڑھے کا پیر پکڑ لو، ہر ایک کی جو ہے خوشامد کرو. ہر ساتھی ہمارا مسجد والا بن جائے. کرو گے جا کر؟ پکڑو گے سب کا پیر؟ ہاں. ہماری بستی میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو برا کام کرتا ہو، جو گندا کام کرتا ہو. سب کو پکڑو. ہمارا جو ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے سلوک کرتے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، صحابہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا. مدینے کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے، ہر ایک کو کھلاتے تھے، ہر ایک کو پلاتے تھے، ہر ایک کو سلاتے تھے، اور ہر ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لاتے تھے. آنے والے مسلمانوں کی خدمات سے جو ہے متاثر ہوتے تھے. کہ آج کا مسلمان دور چلا گیا. آج تو مسلمان کھانا چاہتا ہے، کھلانا، ارے بولو بولو، کھلانا نہیں چاہتا. آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جو ہے رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، یہ تہجد. لیکن آج کا مسلمان کیا چاہتا ہے؟ بولو بھائی، کھانا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے؟ کیا چاہتے بولو؟ کھانا چاہتا ہے، کھلانا نہیں چاہتا. پچھلے مسلمان کھانا نہیں چاہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ کھلانا جانتے تھے. اس لیے آپ بھی اب طے کرو، ہم کھانے کی نیت نہیں رکھیں گے بلکہ لوگوں کو بولو بولو. ہاں. آج کا مسلمان تو اتنا گر گیا ہے، اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ پتھر کس کو لگا ہے؟ اوہو. مہمان تو برکت لے کر آتا ہے، مہمان تو خوشیاں لے کر آتا ہے.
اس لیے مہمان کا اکرام، جب مہمان شروع میں آئے تو اس کے لیے بہتر کھانا پکاؤ، اور جب اس کے لیے بہتر پکاؤ گے آپ کو بھی تو اچھا ہی ملے گا، بولو۔ اس لیے مہمان کا اکرام ہے کہ اس گھر میں جو کچھ پہلے سے پک رہا ہے اس سے اچھا پکاؤ، اس کے لیے کھیر پکاؤ، اس کے لیے مرغا پکاؤ، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہو، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اب وہ آنے والا مہمان، مہمان کس کو کہتے ہیں کہ بھائی مہمان کس کو کہتے ہیں؟ جو بیوی کا بھائی آ جائے وہ کون ہے؟ وہ اصلی مہمان۔ باقی پھوپا آ جائے تو کہ بیٹا اس کو بڑا بھائی کے گھر کریا، ٹھیک ہے؟ ارے پھوپا کہاں جائے گا؟ بڑا بھائی کے گھر۔ اور سالہ کہاں جائے گا؟ ہمارے گھر ہمارا مہمان ہے۔ ارے ہم تو بہت گر گئے، جتنے پھیری والے آپ کے گھر میں آ کر ٹھہرے وہ آپ کا مہمان ہے، کون ہے بولو؟ ہاں، ہمارے گھر کے سامنے سے کوئی بغیر کھائے بغیر پیے نہ نکلے، ارے بھائی کہاں سے آئے؟ اجے تم آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، پانی پی جاؤ، کھانا کھا جاؤ، چائے پی جاؤ، کچھ تو کرو۔ اب ایک پھیری والا مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اگر آپ نے اس کو کچھ کھلایا پلایا، بولو آپ کو گالی دیتا جائے گا یا آپ کی تعریف کرتا جائے گا؟ بولو بھائی۔ اسلام نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کوئی بھی آدمی آپ کے گھر پر آ گیا وہ آپ کا مہمان ہے۔ ہم نے سیکھا کہ بیوی کا بھائی مہمان ہے، کس نے سکھا دیا؟ تو بولو اگر ہم اس طرح ہر آدمی کو کھلائیں گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے اچھا کہیں گے؟ جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سامنے والوں کو پانی پلا دو، سامنے والوں کو عزت سے ملا دو۔ آج دنیا کا انسان عزت چاہتا ہے، آپ کی دولت نہیں چاہتا۔ ارے بولو کیا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے۔ ہر ایک کا جو ہے بات کو بڑا بناؤ۔ آؤ بھائی سے 5 نمبر حجی صاحب میں تو فلانا بھائی کوئی بات نہیں، کیا ہو انسان تو ہو، 5 نمبر کوئی بھی ہو سب کی عزت کرو، سب کو کھلاؤ، سب کو پلاؤ، تو بھائی کیا ہوگا؟ آپ کی شان بڑھ جائے گی۔ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے موقع موقع پر، جو گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پلا دو۔ پہلے لوگ جو ہے پانی میں شکر ملا کر پلاتے تھے، اب جو ہے بربادی آئی، ٹھنڈا آیا، 60 روپے کی ایک بوتل، آدمی ہمت ہی نہ کرے۔ پہلے کیا تھا؟ تھوڑی سی شکر ڈالی اور اوپر نیچے کیا، بیٹا پانی پلا دیا، آنے والا خوش ہو جاتا تھا کہ بھائی خوش ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے اپنی سادہ راستے پر آؤ۔ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، ایسی سادگی پر آؤ جو سب کے لیے کر سکو۔ کھانے میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے جو گھر میں ہے وہی کھلا دو۔ تو گھر میں بولو کہ آپ نے سارے روٹی پکایا ہے، اب کیا بتاؤں میں آپ کو، ہم تو بہت فقیر ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمان ہر گھر سے ایک آدمی کا کھانا مسجد بھیج دے، کتنا بھی بولو، ارے کتنا بھیج دے؟ ایک آدمی، اب مسجد میں 100 گھر ہیں تو 100 گھروں سے 100 آدمی کا کھانا مسجد میں آ گیا۔ اب امام صاحب غریبوں کو کھلا رہا، یتیموں کو کھلا رہا، اور لوگ مینار دیکھ کر آئیں گے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، چلو یہاں کھانا ملے گا۔ ہر آنے والے کو، ہر پھیری والے کو، ہر ایک گزرنے والے کو، ارے بولو مسجد سے کھانا ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کے گھر سے صرف ایک آدمی کا کھانا آیا تھا اور مسجد میں 100 آدمی کو کھانا مل رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان بہت دور چلا گیا۔ آپ کو امام صاحب انتظار کرتا رہتا ہے کوئی کھانا بھیج دے، لیکن بولو، ارے بولو نا، کیا کہتے ہیں ہمارے ذمہ تھوڑی کھانا ہے، وہ تو فلاں حاجی صاحب نے ذمہ داری دی تھی، ہم تو بری ہیں، ہم تو کسی کو لقمہ نہیں کھلا سکتے، ہم تو بخیل ہیں، بخیل۔
अरे बोलो, वकील बनोगे सखी बनोगे? सखी बनेगा। तो अब बताओ, अगर एक आदमी का खाना भेज दिया तो सारे लोगों को मस्जिद से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो आज जो है हमारे जो है सरदार जी जितने भी हैं, इनके जगह चले जाओ, उसमें क्या कहते हैं? गुरुद्वारे में क्या मिल रहा है बोलो? तुम पीछे रह गए। नबी हमें सिखा कर गए थे, हम तो तालीमात छोड़ दी और उन्होंने तालीमात को ले लिया। हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। इसलिए हम नहीं कहते आप पैसा जमा करो, हम तो ये कहते एक आदमी का खाना भेज दो बस। तो बताओ भाई, सबको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? तो करोगे ऐसा? जितने मुसाफिर मस्जिद में, जितने मेहमान आएंगे, सबको खाना मिल जाएगा। इसलिए अपने महलों में जाकर ये सारी बातों की फिक्र करना, आने वाले मेहमानों की खिदमत करना, आने वाली जमातों की खिदमत करना, जमातों का साथ देना, उनके साथ रहना, उनसे गश्ते कराना, उनकी तालीम में बैठना और उनके सीखने सिखाने में बैठना, इंशाअल्लाह जमात को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अपनी महल्ले की जितनी हमारी मस्जिदें, इसमें सब रोजाना मशवरा करो। हमारी मस्जिद में कोई आदमी छूट तो नहीं रहा जो मस्जिद नहीं आ रहा है। अगर एक आदमी भी छूट गया, एक आदमी जो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसकी नहूसत जो है 40 घरों पर पड़ती है, नहूसत। इसलिए हम अपनी बस्ती में किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर घर में तालीम शुरू करेंगे, हर आदमी को मस्जिद से जोड़ेंगे और हर बच्चे को मकतब से जोड़ेंगे। आप अपनी मस्जिदों में या आप अपने घरों में या अपने महल्ले में मकतब कायम कर लो। हमारा हर बच्चा सही कुरान सीखता हो, हमारा हर बच्चा उर्दू सीखता हो, हमारा हर बच्चा दीन सीखता हो। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो न सीखे। इसलिए अपने मकतब कायम कर लो। करेंगे भाई, मकतब कायम करोगे इंशाअल्लाह। एक बच्चे के पीछे 100-200 रुपए लग जाए तो क्या बात है। इंग्लिश सिखाने में आप एक बच्चे के पीछे 500, किसी के पीछे 1000, किसी के पीछे 10,000, कितने कितने हजार खर्च हो रहे हैं। वो डिग्रियां लेकर आया और उसकी मौत आ गई। अब बताओ डिग्री किस काम की आई? अगर ये बच्चा कुरान सीखेगा, कुरान पढ़ेगा, अगर आपको मौत आई तो पीछे से ये बच्चे आपको क्या करेंगे? कुरान पढ़कर पहुंचाएंगे, आपको दुआ पढ़कर पहुंचाएंगे, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हमारे अब्बू बड़े अच्छे थे, हमें कुरान सिखा कर गए, हमें तालीमात नबी सिखा कर गए। ये बच्चे आपको आप याद करते रहेंगे और इनका जो भी अमल होगा सबका सवाब आपके कब्र में आएगा। अल्लाह के हकीम ने फरमाया, इज़ा मात इब्न आदम इंक़ता अमलुहु इल्ला सलास। जब आदम का बेटा मर जाता है तो उसके अमाल नामे बंद हो जाते हैं, मगर 3 अमाल नामे ऐसे हैं जो बाकी रहते हैं। एक औलाद छोड़ गया, जब तक ये औलाद नेकी करती रहेगी इसको सवाब कब्र में मिलता रहेगा। किसी को नमाज पर, किसी को दीन पर, किसी को अखलाक पर खड़ा कर गया, जब तक ये नमाज पढ़ता रहेगा, जब तक ये राह खुदा में निकलता रहेगा, इसको सवाब इसके कब्र में मिलता रहेगा। या कोई मकान, या कोई मस्जिद, या कोई मुसाफर खाना, या कोई कुआं बना गया, जब तक ये बाकी रहेगा तब तक इसका सवाब इसको पहुंचता रहेगा। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो अपनी औलाद को नेक बनाकर छोड़ोगे या बदमाश बनाकर छोड़ोगे? अपने बेटों से दोस्ती करो, लड़ाई मत करो। लड़ाई करोगे बच्चे पास नहीं आएंगे, अगर दोस्ती करोगे तो बोलो अब्बा भी कहेंगे, करीब भी बैठेंगे। सबको बिठाओ, आजा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल फज्जार, सबको बुला लो और बिठाओ। देखो बेटा, हम मुसलमान हैं, हमको 5 वक्त नमाज पढ़नी है। क्या पढ़नी बोलो? और हम जो है घरों में तालीम करते हैं, ये नबी का फरमान सुनते, इसके मुताबिक हमको जिंदगी गुजारना है। हम किसी का एक पैसा नहीं खाएंगे, हमारे नबी ने हमको हराम करार दिया है। हम अपने हाथ से कमाएंगे और फिर
کھائیں گے اور اس میں سے غریبوں کو بانٹیں گے, یتیموں کو بانٹیں گے, مسکینوں کو بانٹیں گے, مسافروں کو بانٹیں گے اور ہر ایک کی مدد کریں گے. ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. تم جوان ہو, اپنے ہاتھ سے کماؤ. تو جب تم بٹھا کر یہ سمجھاؤ گے, بیٹا جو ہے آپ کی نصیحت کو یاد کرے گا. اگر بیٹے سے غلطی ہو جائے 10 آدمیوں کے بیچ میں مت ڈانٹو, گھر میں جا کر سمجھاؤ. اگر ڈانٹو گے وہ سمجھے گا تیری بےزتی کر رہا ہے, پھر تم سے بات نہیں کرے گا. پھر تم کہو گے ارے بھائی عبد الکریم میرے بیٹے سے ایسا کہہ دینا. ارے تم تو نہیں کہتا. اس لیے اپنے بیٹوں سے کیا بناؤ گے؟ دوستی بناؤ. اپنی بیٹا سے, اپنی بیٹی سے ان کو محبت سے بتاؤ, بیٹا ہمیں ایسا نہیں کرنا, بیٹی ہمیں ایسا نہیں کرنا. جب محبت سے سمجھاؤ گے تو بیٹا بھی سمجھے گا. اور بولو, بیٹی بھی ارے سمجھے گی نہیں سمجھے گی. اس کے لیے گھر کی تعلیم دی گئی تھی تاکہ تمام گھر کے فرد جمع ہو کر دین کو سمجھے, دین پر چلے. دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو بتاؤ اپنی مسجدوں میں 100% نمازی کتنا دن پیدا کر دو گے؟ بتاؤ بھائی, 100% نمازی کتنے دن میں کر دو گے؟ اب بتاؤ بھائی, کون اپنی مسجد میں 1 مہینے میں 100% نمازی بنائے گا؟ 2 مہینے میں کتنا کچھ تو بولو بھائی. کوشش کرو گے کتنے دن میں؟ ارے بھائی ہر کام کی تاریخ رکھی جاتی ہے. بھائی عبداللہ شادی نہیں کی کریں گے جی, تاریخ کوئی رکھی نہ رکھی گئی. بتاؤ 20 سال اور گزر جائیں گے تو تاریخ میں رکھو گے تو. اس لیے مہینہ 2 مہینہ کچھ تو بتاؤ. 2 مہینہ دیں گے, 1 مہینہ اور بولو بھائی. چلو آپ 3 مہینے میں 100% نمازی بناؤ. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اور اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کرنا ہے. ہماری مسجد میں رات کو بھی عبادت ہو, دن بھر گشت ہو, ہر مسلمان سے ملاقات ہو, ہر ایک کو مسجد جانے کی فکر ہو. کریں گے انشاءاللہ. ہر مہینہ 3 دن کی جماعت نکالنی ہے. کتنے دن کی؟ خود بھی جانا ہے, تمام نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, اور ادھیڑ لوگوں کو لے کر جاؤ, بوڑھے جگہوں کو لے کر جاؤ, اور امیر صاحب سب کی خدمت کرے, سب کے ساتھ محبت سے رہو تاکہ آنے کے بعد آپ کے ساتھی بن جائیں. ہر مہینہ 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینہ. کتنا بولو؟ 4 مہینہ. ہر سال کتنا لگاؤ گے؟ 4 مہینہ. ہر فرد کے ذمے ہے. اب کے باپ جا رہا, اب کے بیٹا آ رہا, اب کے بیٹا جا رہا ہے تو باپ آ رہا ہے. ایک جائے ایک آئے. اب اس رواج کو چھوڑ دو. جس گھر میں